عاقل صاحب اصل میں 2 دن پہلے جو ہے بینک الراجی گیا تھا. بینک الراجی میں جو ہے لون کے تعلق سے معلومات حاصل کرا. اوکے، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. یہاں سعودی عرب میں جو مقیم حضرات ہیں جیسے کہ ہم ہیں، اگر بینکوں سے قرض لیا جاتا ہے تو کچھ بینک ایسے ہیں جو کہ قرض دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو قرض دیا جا رہا ہے. انہی میں سے ایک مشہور نام ہے بنک الراجحی کا، اور اس بینک میں یہ شیخ صہیب صاحب ہیں، مکہ مکرمہ سے، عزیزیہ میں رہتے ہیں. انہوں نے مجھ سے فون پر خاصی تفصیل سے بات کی، تو میں نے ڈیٹیل ان سے مانگی تھی کہ آپ ان سے بینک سے جا کے پوچھیں کہ وہ کس طریقے سے آپ کو قرض دیتے ہیں. حالانکہ وہ معلومات میرے پاس موجود تھی، لیکن انہوں نے جو شیئر کیا ہے وہ تو انہوں بتا رہے تھے کہ ہمارا بینک جو ہے اسلامک بینکنگ کی طرز پہ کام کرتا. اوکے، یہ بیسکلی علماء نے اکثریت علماء کی اس بینک کو اسلامک بینک کے طور پر گردانتے ہیں. ہمارے پاس ربا نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے بول کے سب بتا رہے تھے. تو میں ان کو لون کے تعلق سے پوچھا تو انہوں جو ہے بولے کہ بھائی 1,05,000 ریال کا آپ کو لون سینکشن ہوتا اور 90,000 ریال آپ کے ہاتھ کو دیتے، اور وہ جو اتنا 15,000 جو فی ہے وہ ہمارے جو ہے چارجز ہے بول کے ایسا بتائے وہ لوگ، اور اس کے ڈیٹیل میں کچھ نہیں گئے. اچھا، میں پوچھا ان کو کیا طریقہ کار رہتا آپ لوگوں کے پاس، کیا ہے بولتے انہوں نے بس اتنا بتا دیا کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے اسلامک بینکنگ ہے، اسی اسلامک بینکنگ کی طرز پہ ہم کام کرتے بول کے. حافظ صاحب جب میں اسلامک بینکنگ کا طریقہ کار جو ہے معلوم کرنے کی کوشش کرا تو اس کے اندر یہ چیز آئی کہ جب ہم بینک سے لون کے لیے اپروچ ہو رہے تو وہ لوگ ہمارے کو جو ہے لون نہیں دے سکتے بول کے معلوم ہوا. لون ڈائریکٹ وہ لوگ دیتے نہیں، کیونکہ اگر لون دے رہے تو جتنا دیے اتنا ہی اپنے کو لینا ہے، اس کے اوپر انٹرسٹ وہ لوگ ایڈ نہیں کرتے. یہاں جو ان کو بتایا گیا وہ یہ کہ آپ جب لون لے رہے ہیں تو بینک راجحی، جو بینک راجحی بینک ہے، آپ گوگل بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو، تو ان کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ کچھ مارکیٹ سے شیئرز خریدتے ہیں اور پھر ان کو آپ کے بہاف پر آپ ان کو آتھرائز کرتے ہیں، وہ آپ کے بہاف پر اس کو فروخت کرتے ہیں، اور پھر فروخت کرنے کے بعد وہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے، جس فائدے سے آپ کو وہ پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے آپ کو رقم کیے جاتے ہیں جو کہ آپ کا مطالبہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے اتنا قرض چاہیے. یہاں اس سلسلے میں نے تحقیق کری تو شیخ خالد المصلح ہیں، ان کی آڈیو میری نظر سے گزری، ان کی ویڈیو ہے، مفصل بیان ہے. شیخ عبداللہ المطلق ہیں، بڑے مشہور عالم دین ہیں، ان کا بیان میں نے سنا. اور اسی طریقے سے شیخ سعد الخسلان ہیں، انہوں نے بھی اس بنک راجحی کی تائید میں ہی گفتگو کی. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، شیخ خالد المصلح سے پوچھا جا رہا ہے سوال. آپ کی طرح کا ایک آدمی ہے، مصری ہے، مصر کا رہنے والا ہے، اور وہ بنک راجحی سے لینا چاہتا ہے لون. تفضل محمد ارفع صوتك. والله من فضلك بالنسبه للمقيمين البنك الراجحي، ہم یہاں پر مقیم ہیں مملکت سعودی عرب میں، اور بنک راجحی سے ہم قرض لیتے ہیں. كان بيعطي قروض العقد، بيقول ان هو يعني بيبيع لك سلعه وبعدين يعني بتعمل یہ بیع لک سلعہ، آپ کے بہاف پر وہ کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں، وبعدين بيديك المبلغ، يعني مع العلم ان انا رايح عشان المال ليس السلعه والكلام ده، بس هو. اور میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ میں جب گیا ہوں بینک، میں وہاں پر کسی تجارت کی غرض سے نہیں گیا تھا، میں ان سے قرض لینے کے لیے گیا تھا. بين القرض يعني حلال ما فيهوش شيء، مش قرض، هذا تمويل اسمه. یہ جو اصل میں آپ نے بیان دیا ہے کہ یہ قرض ہے، دراصل اس کو بینک راجحی بھی قرض نہیں کہتی ہے، بلکہ وہ تمویل کے نام سے اس کو متعارف کراتی ہے. طيب انت تنبه يا اخي محمد، والتمويل القرض لا يجوز الزيادة فيه بأي وجه من الوجوه. دیکھیے، سب سے بنیادی چیز تو یہ آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اگر کسی کو قرض لیا ہے، کسی سے قرض دیا ہے، یہ پانی کی بوتل ہے،
اس پانی کی بوتل کے بدلے آپ 2 بوتل کا مطالبہ نہیں کر سکتے. یہی شیخ فرما رہے لو ہیں. اقترضت كوب ماء لا يجوز أن ترده آپ نے اگر اس کپ کو کسی کو قرض دیا ہے تو اس کے بدلے 2 کپ وصول نہیں کر سکتے. یہی اسلام کے اندر حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے. كوبين. لا تطلب کوبین، آپ کو 2 کپ کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے. حفنة التراب لا يجوز أن تردها حفنتي. هذا جتنا آپ نے قرض لیا ہے اتنا ہی آپ کو قرض لوٹانا ہے. لیکن یہاں قرض کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ سمجھ لیجئے. هذا أمر مقطوع به ولا اس سلسلے میں علماء امت کا اجماع ہے کہ یہ بالکل قرض اگر اس طریقے سے کپ دیا ہے وہ آپ کپ واپس کرتے ہیں تو یہ قرض جائز ہے. لیکن اگر کپ کے بدلے 2 کپ آپ مطالبہ کرتے ہیں تو پھر یہ ناجائز ہے. خلاف بين العلماء في القرض يجب رده کما هو اخذت کما، جیسے کہ آپ نے لیا تھا ویسے ہی قرض کو لوٹانا ہے. لا يقول ولا تأكلوا الربا إن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. طيب یہ أما التمويل وهو مسألة أن تتوصل اچھا. إلى النقد. آپ اب جو تمویل کی بات کی جا رہی ہے، آپ ان کو ایگریمنٹ کرتے ہیں اور ایگریمنٹ کے بینک آپ سے کہتا ہے کہ ہم آپ کے بہاف پر کوئی چیز خریدتے ہیں. طریقة معاملة بيع وشراء. بیع و شراء، کسی چیز کو، شیئر کو یا کسی بھی چیز کو انہوں نے آپ کے بہاف پر خریدا ہے، ما يصير آپ ان کو آتھورائز کرتے ہیں. إلى يدك نقد فهذا لا حرج فيه. اس سلسلے میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور آپ کو جو خرید و فروخت کر کے دے رہا ہے اور وہ اگر اپنے ایکسپنسز، ایڈمنسٹریشن کے ایکسپنسز آپ سے لے رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ قرض سود نہیں ہوا. لكن ينبغي في هذا التمويل أن يراعي الضوابط الشرعية. یہاں یہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے شیئر کی یا خرید و فروخت کی، یہ بالکل ضروری ہے کہ اس میں اسلامی طرز پر خرید و فروخت کی جائے. فإن من التمويل ما هو حيلة على الربا. یہاں بہت سارے لوگ اس تمویل کو ربا میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ بناتے ہیں اور ایک چور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. حيلة على الربا لا تجوز، لأن الله تعالى يقول يخادعون في صفة المنافقين يخادعون الله والذين يخادعون. فلا يجوز في هذا الحال أن تتحيل على الربا بصورة عقد لا حقيقة له من آپ ایک ایسی ایگریمنٹ، ایک ایسا عقد کرتے ہیں کسی کے بھی ساتھ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کو یہ ایزوم کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہیں اور وہ ہو نہیں رہا ہے. تو یہ کنفرمیشن آپ کی ہونی چاہیے کہ جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں. شیخ سعد الخذلان نے بھی یہی کہا کہ آپ دیکھیے اس سلسلے میں اگر بینک آپ کو آپ کے بہاف پر کوئی چیز خریدتی نہیں ہے اور وہ آپ کو ایک فرضی ڈاکومنٹ بنا کر بھیجتی ہے تب یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ہیلا استعمال کیا گیا ہے. لیکن اگر وہ ٹرانزیکشن کر رہی ہے، آپ کے بہاف پر شیئر خرید رہی ہے اور آپ کو بیچ رہی ہے، آپ کے بہاف پر بیچ رہی ہے آپ سے اتھارٹی یا آتھورائزیشن لینے کے بعد، تو یہ جائز ہے. تأخذ 60 وتردها 65 أو 70. هذه مسألة لابد من معرفتها. إذن القرض الزيادة فيه محرمة. القرض میں زیادہ حرام ہے. أما ما يتعلق بالتمويل اور جہاں تک تمویل کی بات ہے جو کہ آپ نے تمویل کا ذکر کیا ہے، كل طريق يحصل به التمويل هو في الحقيقة نوع تحيل ليس له حقيقة إنما هو حيل. یہاں اگر آپ کو غلط تمویل کی تعریف کر کے اور آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے تو آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے، ان کے ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس طرح سے دھوکہ بھی دیتے ہیں. التوصل إلى الزيادة في المبلغ الذي أخذته هو
من الربا المحرم. یہ ما محرم ہے. يتعلق بتمويل الراجحي یہاں جو آپ بتا رہے ہیں تعلق جو تمویل راجحی ہے، راجحی بینک سے جو ٹرانزیکشن آپ کروا رہے ہیں، تمويل الراجحي يمر على هيئة. ہم شیخ خالد المصلحی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سعودی عرب کی اعلیٰ فتویٰ کمیٹی ہے یا کبار علماء ہیں، ان پر یہ مسئلہ پیش کیا گیا تھا. معتبرة ذات نظر شرعي ولا أرى أن فيه حرجا. لا ارى ان فی حرجن. تو شیخ فرما رہے ہیں، شیخ خالد المصلح نے بھی کہا اور شیخ سعد الخسلان بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی بنک الراجحی جو آپ کو تمویل کرتی ہے. اور یہی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تو سعودی عرب کی بات ہے. کسی نے دارالعلوم دیوبند پوچھا اس سلسلے میں، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں الراجحی، کسی نے پوچھا یہاں الراجحی بینک ہے، یہ اسلامک بینکنگ کے ذریعے قرض فراہم کرتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہمیں 75,000 قرض چاہیے تو بینک مجھے 81,000 کے شیئرز دے گی. پھر اگر میں چاہوں تو ان شیئرز کو خود اپنے حساب سے اپنی قیمت پر خود بھی بیچ سکتا ہوں، یا بینک بھی انہیں خرید لے گی مجھ سے، اور پھر ان کو وہ نقد آپ کو دے دیتی ہے. تو بینک جو آپ کے شیئر ہیں 81,000 کے، وہ آپ ان کو دے دیتے ہیں 75,000 کے، اور بعد میں بینک 2 سال کی قسطوں میں 81,000 تنخواہ سے 3,375 ہر ماہ وصول کر لے گی. کہتے ہیں کہ یہ مرابحہ ہے، کیا اس طریقے سے قرض لے سکتے ہیں؟ تو سعودی عرب کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جائز ہے، اور سعودی عرب کے علاوہ جو بنک الراجحی کے میرے خیال سے دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہیں، انہوں نے بھی تحقیق کی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ اگر بینک سے شیئر لے کر خود مارکیٹ میں فروخت کریں اور بینک کو 81,000 قسط وار جمع کر دیں تو یہ صورت بلا کراہیت درست ہے. یہ در حقیقت بیع کی صورت ہے، اور اگر آپ بینک کے جس کاؤنٹر سے شیئر خریدتے ہیں اور شیئرز کی قیمت ادا کرنے سے پہلے دوبارہ آپ خریدے ہوئے شیئر کو اسی کاؤنٹر پر کم قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں تو یہ معاملہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ تو فیک ہوا نا. جیسے شیخ خالد المصلح نے کہا کہ ایسی ٹرانزیکشن ہوئی ہی نہیں ہے، کوئی چیز خریدی نہیں گئی ہے، کوئی چیز بیچی نہیں گئی ہے. تو شیخ خالد شیخ سعد الخسلان نے بھی یہی فرمایا کہ اگر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، اور بنک الراجحی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ بنک الراجحی ٹرانزیکشن کرتی ہے، شیئرز خریدتی ہے، شیئرز بیچتی ہے، اور وہ پھر آپ کو اس تمویل، اس ٹرانزیکشن کے بدلے ایگریمنٹ کے تحت آپ کو پیسے لوٹاتی ہے، اور پھر آپ سے قسط وار ان کو وصول کرتی ہے. اور آپ 90,000 کی بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے جو یہاں اہل علم کا موقف ہے وہ یہ کہ اس ٹرانزیکشن میں جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے وہ جائز ہے انشاءاللہ تعالی. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ کو اس رائے سے اختلاف کا حق حاصل ہے، اور تحقیق اور مزید آپ کرنا چاہیں تو پلیز ضرور کریں. کیوں؟ کیونکہ باٹم لائن یہ ہے کہ آپ مستفید ہیں نا، آپ قرض لے رہے ہیں، اور یہ آپ کے لیے آپ پر واجب ہے کہ آپ تحقیق کریں اور کسی نتیجے پر خود ہی پہنچیں گے. اور یہاں تو علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جائز ہے. واللہ اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد.